نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں نرم حروف اور ان کی تعداد پڑھ چکے ہیں، سیٹی والے حروف ان کی تعداد پڑھ چکے ہیں، موٹے حروف ان کی تعداد بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ حروف حلقی اور ان کی تعداد بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا جو نیا سبق ہے وہ ہے ملتی جلتی آواز والے حروف۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف کنہیں کہا جاتا ہے۔ تو جواب ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہے لیکن حرف جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں لیکن حرف ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ملتی جلتی آواز والے حروف میں جو سب سے پہلے دو حرف یہاں پر ہیں وہ ہے تا اور تو۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ادائیگی کیا ہے۔ تا کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر، تا اور تو کے لیے زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ہی لگے گی، لیکن فرق کیا ہے، تا کے لیے زبان پیچھے سے موٹی نہیں ہوتی جبکہ تو کے لیے پیچھے سے زبان کو پر کیا جاتا ہے، موٹا کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کی آوازیں کیسے ملتی ہیں اور حرف کیسے مختلف ہے۔ تا تو تا تو تا تو۔ اس کے بعد جو ہمارے دو اگلے حروف ہیں وہ ہے ہا اور ہا، جو کہ حروف حلقی میں سے بھی ہے۔ آپ اگر دیکھیں حروف حلقی کی ویڈیو تو اس میں میں نے ان کو کافی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، تو ان کی ادائیگی آج پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ہا جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے یعنی جو سینے کی جانب آتا ہے تو اس آواز میں وزن بھی پیدا ہوتا ہے ہا، اور ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے جس کی آواز ہے ہا، تو آوازیں ملتی ہیں ہا 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 ہا، لیکن حرف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے حروف ہیں وہ ہے قاف اور کاف۔ ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے کوے والی جگہ پر لگا کر، یعنی زبان آپ کی پیچھے سے اینڈ جو ہے وہ آگے جو آپ کے گلے میں بیل ہے اس پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے، اس ایریا پہ ٹچ کرنا ہے۔ تو آپ کا قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اس کی آواز موٹی ہوگی، تو کیا نکلے گی آواز، قاف قاف۔ اسی کے بعد جو کاف ہے، کاف جو ہے وہ باریک آواز کے ساتھ ہے، اور زبان قاف کی جگہ سے ذرا منہ کی جانب تالو پر لگانا ہے، یعنی آگے کر کے، اور اس کی آواز جو ہے باریک ہے، تو آواز کیا ہوگی، کاف کاف۔ تو آواز دونوں دیکھ لیتے ہیں پھر سے، جو کہ حرف مختلف ہے، آوازیں ملتی ہیں، قاف کاف قاف کاف قاف کاف۔ اس کے بعد تین حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، حرف مختلف ہوتا ہے۔ ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ ثا جو ہے نرمی والے حروف میں سے بھی ہے، جو کہ ہم پیچھے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی آج پھر ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہوگی۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں یعنی اس کے اندرونی کنارے سے لگا کر، نرم حرف ہے اور باریک آواز ہے، تو آواز کیا ہوگی، ثا ثا ثا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سین اور صاد، جو کہ سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ سین جو ہے آگے انہوں نے وصل سائن بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ سیٹی والی آواز والے حرف ہیں۔ سین جو ہے زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے چار دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر، ٹھیک ہے، سامنے والے اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں ان کے کناروں پر لگائیں گے، اور باریک آواز سین سین۔ پیچھے سے زبان آپ کی بالکل فلیٹ رہے گی، سیدھی رہے گی۔ اگر آپ نے زبان کو موو کر دیا تو آواز بدل جائے گی، جو کہ ہمیں نہیں بدلنی، ہمیں باریک پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہوگا، سین سین۔ اس کے بعد اگلا حرف دیکھتے ہیں جو کہ ہے صاد۔ اس کے لیے بھی آپ کی زبان جو ہے اوپر اور نیچے کے کناروں پر ہی لگے گی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی زبان پیچھے سے موٹی ہوگی، پر ہوگی، اور آواز بھی موٹی ہوگی۔ صاد صاد ثا سین صاد۔
اس کے بعد جو اگلے حروف ہیں وہ ہے حمزہ اور عین ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو بالکل مختلف ہے، ان کی آوازیں کیسے ملیں گی؟ تو قرآن میں جب حمزہ اور عین ان کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں یا نیچے حرکات آ جاتی ہیں تو ان کے جو آوازیں ہیں وہ کیا بن جاتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو بنتا ہے حمزہ زبر آ، ساؤنڈ کیا ہے؟ آ۔ اور عین کے اوپر زبر ہوگا تو وہ ساؤنڈ کیا بنے گا؟ عین زبر آ، ٹھیک ہے؟ تو آوازیں مل گئیں لیکن حرف مختلف ہے، ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے وزن سے ہے حمزہ، عین جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے عین، تو کیا ہوگا اس کی ادائیگی؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہی ہم ساؤنڈ اگر عین کے اوپر فٹ کریں زبر اور حرکات لگا کر تو ساؤنڈ کیا بنتا ہے؟ عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے؟ تو آوازیں مل گئیں۔ اس کے بعد جو ہمارے اگلے حروف ہیں وہ ہے ذال اور ضا، ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ ذال جو ہے وہ نرمی والے حروف میں سے ہے اور ضا بھی نرم حروف میں سے ہے۔ ذال کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یعنی ان میں بھی نوک جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہوگی، ایک ہی پوزیشن ہوگی، لیکن ذال کے لیے زبان پیچھے سے فلیٹ رہے گی، سیدھی رہے گی، ضا کے لیے زبان موٹی رہے گی۔ تو آوازیں کیسے ملتی ہیں؟ ذال ضا، ذال ضا، ذال ضا، ٹھیک ہے؟ آوازیں مل رہی ہیں لیکن حرف مختلف ہے، ذال باریک آواز کا ہے، ضا موٹی آواز کے ساتھ ہے۔ ملتی جلتی آواز والے یہ دو آخری حروف ہیں، ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ زا جو ہے سٹی والے حروف میں سے بھی ہے، سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے مخرج کیا ہے؟ ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے چار دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے اور سیٹی ہوگی اور سختی ہوگی، تو ادائیگی کیا ہے؟ زا، زا۔ اس کے بعد ہے ضاد، اور ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے؟ زبان کے دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساڑی داڑھوں کی جڑ سے لگانی ہے۔ زبان کی دونوں سائڈز کو آپ نے یہ دیکھیں انہوں نے سائڈ شیپ سے بھی دیا ہوا ہے اور فرنٹ سے بھی کہ زبان کیسے ہونی چاہیے، تو ادائیگی کیا ہے؟ ضاد، ضاد، ضاد۔ ان تمام حروف کی ادائیگی ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تا، طا، ہا، حا، قاف، کاف، فا، سین، صاد، آ، عا، ذال، ضا، زا، ضاد۔ اسی کے ساتھ ہمارے ملتی جلتی آواز والے حرف جو ہیں مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کی آوازیں کسی سے نہیں ملتی جلتی، اس لیے ان کو یہاں پر ایڈ نہیں کیا گیا۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ قرآن کی روشنی سے ہمارے دل اور ہماری دنیا و آخرت کی زندگیوں کو روشن کر دے، آمین ثم آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔